پہلا حصہ جو آپ کی توجہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ وہ سارا جو پہلا حصہ ہے وہ ٹیکس ریلیف کے بارے میں ہے، پھر جو ٹیکس ریشنلائزیشن کے اقدامات ہیں، اور بعد میں ایف بی آر کے نیو آپریٹنگ ماڈل کا میں ذکر کروں گا۔ جناب اسپیکر، میں اب اس ایوان کی خاص طور پہ توجہ چاہوں گا، بیکاز یہاں وہ ریلیف میجرز کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس حکومت جو آئی ہے انہوں نے معاشی استحکام لے کر آئے ہیں، اس کو ہم گروتھ کی طرف کیسے لے کر جائیں گے۔ تو یہ جو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریلیف کے بارے میں، اور یہ خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت، ان کی گائیڈنس، ان کی انسٹرکشن پہ یہ ریلیف جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے، تو میں سب سے کہوں گا کہ اس پہ ذرا متوجہ ہوں۔ سب سے پہلے تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت سرکاری اور نجی تنخواہ دار طبقے کی مشکلات سے آگاہ ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر آج مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت نے آمدنی کی 4 سلیب کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو تنخواہ دار 22 سے 32 لاکھ روپے کے درمیان سالانہ کماتے ہیں، ان کے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز ہے۔ 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان آمدن والے تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس کی شرح 30% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز ہے۔ 41 سے 56 لاکھ روپے آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 29% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے تک تنخواہ حاصل کرنے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 32% کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ تنخواہ پر عائد ٹیکس کی شرحوں میں کمی کے علاوہ ہم نے ایک اور اہم ریلیف قدم اٹھاتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک درینہ مطالبہ تھا اور حکومت کو بھی اس امر کا احساس تھا، اس لیے ہم نے پچھلے بجٹ میں اس سرچارج کی شرح کو 10% سے 9% کیا، اور اب اس سرچارج کو مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ان اقدامات سے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے کا اپنا آج وعدہ پورا کیا ہے۔ آئی ایم ایف کے سپر ٹیکس میں کمی کی مخالفت۔ نائب وزیر اعظم اور مشیر صنعت کی سپر ٹیکس میں کمی کے لیے کوششیں۔ آئی ایم ایف نے کارپوریٹ انکم ٹیکس کی شرح 29% سے کم کر کے تجویز بھی مسترد کر دی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر کلائمیٹ لیوی دگنی ہوگی، 90 ارب روپے جمع کیے جائیں گے۔ 2000 سی سی اور زائد کی گاڑیوں پر 10 سے 19.5% تک کاربن لیوی عائد ہو سکتی ہے۔ بجٹ میں کوئلے کی درآمد پر ویلیو ایڈیشن ٹیکس 3% سے کم کر کے 1% کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے کوئلے پر ویلیو ایڈیشن ٹیکس 1% کرنے کی اجازت دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے سیمنٹ، بجلی اور دیگر صنعتوں کے لیے درآمدی کوئلہ سستا ہونے کی توقع ہے۔ اس کمی سے صنعتوں کی پیداواری لاگت کم ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کراچی اور حیدرآباد کے لیے اسپیشل پیکج پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کراچی کے لیے 20 ارب اور حیدرآباد کے لیے 5 ارب کا ترقیاتی پیکج دیا جائے گا۔ ML1 بجٹ میں شامل ہے، منصوبہ 1 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا مانتے ہیں سندھ کا گورنر ایم کیو ایم کا ہونا چاہیے، اس پر مزید بات کریں گے۔ بلدیاتی ترمیم پر ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر پی پی سے بات کی جائے گی۔ ایران کے ساتھ اچھی ڈیل تک پہنچ چکے ہیں، معاہدے کی دستاویز تیار ہے، تفصیلات کچھ دنوں میں سامنے آ جائیں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا رواں ہفتے کے آخر تک ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں، معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ عرب ممالک کے رہنماؤں اور نیتن یاہو سے بات ہوئی ہے،
ایران سے معاہدے پر دستخط کی تقریب یورپ میں ہو سکتی ہے۔ پاکستان امن کے لیے بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امن کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عظیم شخصیت ہیں۔ ابھی تک امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی گئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بغائی کا کہنا ہے جب تک تمام نکات پر اتفاق نہ ہو جائے دستخط کی باتیں بے معنی ہیں۔ مذاکراتی متن کا بڑا حصہ تیار ہے لیکن امریکہ بار بار اپنی پوزیشن بدلتا رہا ہے۔ قطر اور پاکستان ثالثی کے عمل میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی اقدامات سفارتی عمل کو متاثر کر رہے ہیں۔ ایران مذاکرات میں اپنی ریڈ لائنز پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ امریکہ اور ایران میں ہونے والے معاہدے کو اسلام آباد معاہدہ کہا جائے گا۔ جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع ہوگی۔ اطلاق لبنان میں بھی ہوگا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے ممکنہ معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی۔ معاہدہ ہوتے ہی آبنہ ہرمز بغیر کسی ٹول یا فیس کے دوبارہ فوری طور پر کھول دیا جائے گا۔ بدلے میں ایران پر پابندی میں نرمی کی جائے گی تاکہ وہ 60 دن تک اپنا تیل فروخت کر سکے۔ اس دوران جوہری مذاکرات جاری رہیں گے۔ معاہدے کے مطابق ایران وعدہ کرے گا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا اور افزودہ یورینیم کے معاملے پر جاری تنازع کو حل کرے گا۔ سمندری تجارت اور جہازوں کی آمد و رفت جنگ سے پہلے والی سطح پر واپس آ جائے گی۔ امریکہ بھی اپنی ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ایران منجمد اثاثوں کی فوری بحالی کا خواہاں ہے۔ ایرانی حکومت جو کھیل کھیل رہی ہے وہ صفر سے ہار جائے گی۔ امریکی سیکرٹری خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایکس پر لکھا، امریکی اتحادیوں کے نقصان کی قیمت ایرانی فنڈ سے ادا کی جائے گی۔ آبنائے ہرمز اتھارٹی کو ادا کیے جانے والے کسی بھی ٹول کی ایرانی فنڈ سے تلافی کی جائے گی۔ ایران کا ہر حملہ ان معاشی اور مالی نتائج کو مزید گہرا کرے گا جن کا اسے سامنا ہے۔ ایران سے اتحادیوں کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کی قیمت ایرانی اکاؤنٹ سے حاصل فنڈ سے ادا کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کایا کالاس سے رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور کایا کالاس نے امریکہ ایران مفاہمت سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے جلد پائیدار مفاہمت اور پرامن حل کی امید کا اظہار کیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس کی 1,72,000 کی سطح بحال۔ انڈیکس 3200 سے زائد پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,72,944 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی اور بجٹ کی مثبت خبروں سے انویسٹرز میں اعتماد دیکھا گیا۔ سندھ حکومت عالمی معیار کا امراض قلب کا علاج مفت فراہم کر رہی ہے۔ NICVD لاکھوں افراد کے لیے امید کی علامت بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی NICVD اور HSMH ملیر سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ کہا سندھ حکومت دل کے مریضوں کو بر وقت معیاری علاج کی فراہمی میں کوشاں ہے۔ کوئی بھی مریض مالی مشکلات کے باعث علاج سے محروم نہیں رہے گا۔ وزیر صحت عذرا پیچوہو نے کہا اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، کارڈک سرجری کے لیے مؤثر ریفرل سسٹم قائم کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، EB میں حکومت سازی کے مختلف آپشنز پر غور۔ پارلیمانی پارٹی نے کہا پیپلز پارٹی انتخابات میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ یہ کامیابی بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کی مہم کے باعث ملی۔ پارلیمانی پارٹی نے حکومت سازی سے متعلق فیصلوں کا اختیار بلاول بھٹو کو دے دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ترجمان وزارت داخلہ نے ملاقات سے متعلق خبروں کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دے دیا۔ کہا میڈیا اور سوشل میڈیا پر محسن نقوی اور سہیل آفریدی کی ملاقات کی تمام خبریں حقائق کے منافی ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ECC نے KP کو گندم فراہمی کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر رانا تنوی کہتے ہیں وزارت فوڈ سیکورٹی نے KP کو گندم فراہمی کے اقدامات مکمل کر لیے ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी वज़ीर-ए-आज़म की आवाम दोस्त पॉलिसियों का अमली मजहर है। केपी को गंदम साल के आगाज में मुकर्ररा सरकारी कीमत पर फराहम की जाएगी। कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों की गुंडागर्दी और फायरिंग से कई सिक्योरिटी एहलकार शदीद जख्मी। शरपसंदों ने रावला कोट में फायरिंग की। शरपसंद कमेटी के अरकान पहले भी सरकारी इमला को नुकसान पहुंचा चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक नाम निहाद एक्शन कमेटी का टोला अवामी हुकूक की जिद्दोजहद के बजाय इश्तियाल अंगेज एजेंडे पर कारबंद है। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान की साथियों के हमरा ममनुआ असलहे के साथ तस्वीर सामने आ गई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH पेशावर आमद, जख्मी जवानों की आयादत की। वतन की खातिर जाने दाव पर लगाने वाले पाक फौज और FC के जवानों के जज्बे को सराहा। कहा, आपने जवामर्दी से फितना खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। आप सब कौम के हीरोज हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। मुलजिम सोहेल और जीशान अनमोल पिंकी की ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। पुलिस का अनमोल पिंकी केस में अदालत में बयान। कहा, पिंकी के अकाउंट फ्रीज होने के बाद मुलजिम समीर की मदद से ट्रांजैक्शन की जाती थी। उन्हीं के अकाउंट में मनशियात के खाम माल की पेमेंट की जाती थी। मुलजिमा अनमोल पिंकी का छोटा भाई नासिर 2016 में समीर के पास मुलाजिम था। मुलजिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी कायम किया जाएगा। अदालत ने मुलजिमा की सहूलतकारों की दरखास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। कराची फेडरल बी एरिया में 4 मुलजिमान सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन लेकर फरार। कैश वैन में 30 करोड़ रुपए मौजूद थे। पुलिस का कहना है वैन का अमला चाय पीने रुका तो 4 मुलजिमान कैश वैन लेकर फरार हो गए। इब्तदाई तहकीकात में सिक्योरिटी कंपनी के चीफ क्यूम वाजिद पर शुबा है, वो भी मुलजिमान के साथ फरार हो गया। अतराफ के इलाकों की CCTV फुटेजेस हासिल की जा रही है। गवादर के साहिल पर खाम तेल से मुशाबा मवाद फैल गया। माहिरीन का कहना है समंदर में खाम तेल से भरे जहाज के टूटने का खदशा है। खाम तेल की मौजूदगी से समंदरी हयात को खतरात लाहक हैं। पंजाब हुकूमत का मेट्रो, स्पीडो और ऑरेंज ट्रेन में मुफ्त सहूलत खत्म करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने पेट्रोल महंगा होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी थी। कल से पंजाब में स्पीडो, मेट्रो, ग्रीन और ऑरेंज ट्रेन के पुराने किराए बहाल होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल की मुलाकात। दिफाई ताबून, इलाकाई सिक्योरिटी, पेशेवराना उमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के मजबूत दिफाई इश्तिराक को सराहा। तुर्क बर्री फौज के कमांडर ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। मुसल्लह अफवाज के दरमियान दो तरफा अस्करी ताबून पर तबादला ख्याल। तुर्क कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। जनरल मतीन नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ से भी मिले। मुसल्लह अफवाज में इदारा जाती रवाबित के फरोग पर इत्तेफाक। इससे पहले तुर्क कमांडर ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वजीर दिफा ने मुश्किल औकात में तुर्क क़यादत और अवाम की साबित कदम हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। फीफा वर्ल्ड कप में मेजबान मैक्सिको का फातिहाना आगाज। मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 शिकस्त दे दी। मैक्सिको की जानिब से दोनों हाफ में एक गोल स्कोर हुआ। मैच के दौरान 3 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाए गए। दूसरे मैच में जनूबी कोरिया ने सख्त मुकाबले के बाद चीकिया को 2-1 से हरा दिया। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप बी में कनाडा का बोस्निया से मुकाबला होगा। ग्रुप डी में USA और पैराग्वे की टीमें टकराएंगी। फीफा वर्ल्ड कप में बिलावल भुट्टो ब्राजील के सपोर्टर नेमार की जर्सी पहनकर मिनी ब्राजील लियारिक इंटरनेशनल स्टेडियम में स्क्रीन लगाने का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा, स्टेडियम आए और वर्ल्ड कप के हर मैच से लुत्फ उठाएं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की लियारी के फुटबॉल ग्राउंड आमद। शहरियों के साथ फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच देखा। कहते हैं लियारी पाकिस्तान में फुटबॉल का तारीखी मरकज है। लियारी से हमेशा आलमी मयार के खिलाड़ी सामने आए हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम के मुस्तकबिल के फैसले के लिए लाहौर में आज बड़ी बैठक होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी यहां मुलाकातें करेंगे। शान मसूद की कप्तानी के हवाले से हतमी फैसला भी किया जाएगा। टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियों का भी इम्कान।
سابق کپتان محمد حفیظ کو ڈائریکٹر انٹرنیشنل کا عہدہ ملنے کا امکان۔ بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ خام تیل 2.03% کمی کے ساتھ $88.54 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس 1.85% کمی سے $86.08 فی بیرل پر آ گیا۔ پاک بحریہ کے فلیٹ کا جدت کی جانب اہم قدم، پہلی ہنگور کلاس آبدوز PNS ایم ہنگور کراچی پہنچ گئی۔ آبدوز جدید جنگی نظام، ماڈرن سینسرز، ایئر انڈیپینڈنٹ پروپیلیشن، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ ہنگور ایک نام نہیں، پاکستان کی سمندری طاقت، قومی عزم اور دفاعی صلاحیت کا استعارہ ہے، دفاعی خود اعتمادی اور جدید عسکری صلاحیتوں کی نئی علامت۔ یہ پاکستان اور چین میں مضبوط اسٹریٹجک دفاعی تعاون کی عکاس ہے۔ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ کا میلہ آج سے ایسبن میں سجے گا۔ افتتاحی میچ میں میزبان انگلینڈ اور سری لنکا کی ٹیمز مد مقابل آئیں گی۔ 12 ٹیمز کے درمیان ٹائٹل کے حصول کے لیے 33 میچز کھیلے جائیں گے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔ پاکستان ویمنز ٹیم اتوار کو بھارت کے خلاف میچ سے اپنی مہم کا آغاز کرے گی۔ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، پاکستان ملٹری اکیڈمی کی ٹیم نے انٹرنیشنل پیس سٹیکنگ مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ رائل ملٹری اکیڈمی سینڈرہرسٹ برطانیہ میں پاکستان آرمی ٹیم نے تمام بڑے اعزازات اپنے نام کیے۔ پاکستان آرمی ٹیم نے اوور آل ٹیم ٹرافی، بیسٹ پیس سٹیکر اور بیسٹ ڈرائیور ایوارڈ جیت لیا۔ PMA کے نمائندہ ٹیم نے 16 بین الاقوامی فوجی ٹیموں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میجر حیدر گلزار کی قیادت میں 9 رکنی پاکستانی دستے نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر دیا۔